19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 34 اور اس کے بعد آیت شریفہ کے الفاظ شریفہ کے معانی اور بامحاورہ ترجمہ اللہ کی توفیق سے کل کے سبق میں عرض کیا گیا۔ ایک دفعہ پھر بامحاورہ ترجمہ عرض کر کے کچھ اسی آیت شریفہ کے حوالے سے بات کرنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا۔ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد بپا کرتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جب ملکہ نے اپنے سرداروں سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے ضمنی طور پر ان کی گفتگو سے یہ بات سمجھی جاتی تھی، انڈرسٹوڈ تھی کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں، اسباب بھی ہیں اور قوت بھی ہے، جنگی مہارت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمارا رجحان جنگ کی طرف ہے، آخری فیصلہ آپ کا۔ ملکہ کی رائے ان سے مختلف ہے، اپنی رائے کا اظہار اس طرح کر رہی ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں آتے ہیں تو فساد بپا کرتے ہیں اور بستی والوں کے بستی کے عزیز عزت والے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ملکہ اگرچہ کافرہ تھی لیکن دانشمند تھی، عقل کی بات جو کرے وہ عقل کی بات۔ کافر ہونے کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہر بات کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بات عقل و دانش سے دور ہے، اپنے سرداروں سے زیادہ عقل مند ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ٹکر لینا، اور وہ سلیمان جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ قیامت تک ان ایسی بادشاہت کسی کو نہ دی جائے گی، جن کا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، پرندوں کو، شیاطین کو مسخر کیا، اب ان کا کوئی مقابلہ کوئی سلطنت کیسے کر سکتی؟ تو جو رائے جس کو آپ کہتے ہیں اسیسمنٹ ملکہ کی تھی، وہ سرداروں سے زیادہ عقل والی اس کا تجزیہ تھا، اور اس نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ بے شک بادشاہ جب کسی، جو قاعدہ ہم نے سنا، اس قاعدہ میں عموم نہیں، اگر وہ عموم سمجھتی ہے تو اس کی غلطی ہے، اور اگر اس کا مقصد عموم نہیں تو بات ٹھیک۔ سارے بادشاہ کبھی بھی ایسے نہ تھے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کیسے بادشاہ تھے؟ چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کیا کہا، پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ جان بوجھ کے سلیمان اور ان کا لشکر چونٹیوں کو روندے گا نہیں۔ جو چونٹیوں پر ظلم سے اتنی دور ہیں اور ان کے ظلم کی اتنی شہرت ہے، تو کیا وہ بستی والوں پر ظلم کریں گے؟ ہاں، دین کے لیے جو کریں گے وہ انہوں نے اعلان پہلے سے کہہ دیا ہے۔ تو یہ قاعدہ جو ملکہ سبا بیان، اگر اس کا مقصد عمومی حکم ہے کہ عام بادشاہ ایسے ہیں تو ٹھیک ہے، تب بھی تھا اب بھی ہے، اور اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ اکثریت ایسے ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر سب کو کہتی ہے تو پھر اس کی بات میں مبالغہ۔ آنے والے بادشاہوں کا خصوصی طور پر
اس بستی کے عزت والوں کو ذلیل کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ جو حملہ آور آتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خطرہ کن سے ہوتا ہے؟ جن کے اس اقتدار سے مفادات وابستہ ہے، جو ہیں پسے ہوئے۔ اگر وہ سلطنت الٹے گی وہ تو شکر کریں گے، پہلے ہی وہ غصے سے لبریز ہیں، انہیں کیا اسی پرواہ کہ یہ باقی رہے یا نہ رہے، بلکہ وہ نہ رہنا شاید زیادہ پسند ہے۔ دوسرا، اگر موقع ملے گا تو آنے والی بیرونی طاقت کا تختہ کون اٹھے گا؟ وہی بڑے لوگ اٹھیں گے تو بڑے لوگ ہی، اس لیے وہ ان کے پر کاٹ دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آنے والے بیرونی حملہ آوروں کے متعلق درست ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، حضرات مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس نے جو بات بیان کی ملکہ سبا نے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی بادشاہوں کی اکثریت جو ملکہ سبا نے بات کہی ویسے ہی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ اسی ملکہ سبا کا اپنا قول ہے، وہ اپنی سابقہ بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ اے سرداروں، میں نے جو اپنا تجزیہ پیش کیا ہے دوبارہ کہتی ہوں کہ ان کا طریقہ ایسے ہی ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور بے شک میں صاحب جی ساتھ ہو جائے تکلیف معاف۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، مرسلتن، بھیج رہی ہوں، الیہم، ان کی طرف، بہدیتن، ایک تحفہ، فناظرتن، سو دیکھتی ہوں، بما، کس چیز کے ساتھ، یرجع المرسلون، قاصدین واپس آتے ہیں، بامحاورہ ترجمہ، اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، سو دیکھتی ہوں کہ قاصد لوگ جو بھیجے جا رہے ہیں وہ کیا لے کے واپس، یعنی جواب کیا لاتے۔ اس نے ہدیہ کیوں بھیجا اللہ بہتر جانے۔ بعض مفسرین نے جو لکھا اور میں جو پڑھ چکا ہوں وہ عرض کرتا ہوں، دو اسباب لکھے گئے۔ ایک سبب یہ ہے کہ تحفہ عام طور پر جس کو بھیجا جائے اس کے دل میں گوشہ نرم کرتا ہے، اس سے فضا میں ٹھنڈک آتی ہے۔ تو ذہین عورت ہے، موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چٹھی میں جو غیظ و غضب تھا، اس نے چاہا کہ تحفہ کی مدد سے اس کو ٹھنڈا کیا جائے۔ دوسری حکمت تحفہ بھیجنے کی یہ بیان کی گئی کہ وہ تحفہ بھیج کر سلیمان علیہ السلام کو اچھی طرح پہچاننا چاہتی۔ اگر تو کوئی دنیا دار حاکم ہوا تو تحفہ سے خوش ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جس نے تحفہ بھیجا سلطنت کی ملکہ اور بڑے وسائل والی ملکہ، تو تحفہ کون سا معمولی ہو، اور جن کو بھیج رہی ہے وہ کون سی چھوٹی شخصیت تھی۔ دونوں طرف، وہ دنیاوی طور پر اور سلیمان علیہ السلام دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے۔ تو وہ چاہتی تھی کہ اس تحفہ کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ دنیا دار حکمران ہے یا کوئی مشن لے کے آئے۔
اگر تو تحفہ قبول کر لیا، خوش ہو گئے تو دنیا دار ہے، پھر ان کے ساتھ وہ پالیسی اختیار کروں گی جو ان کے لیے مناسب ہو۔ اور اگر کوئی مشنری آدمی ہے، ان کا مقصد مال نہیں کچھ اور ہے، تو پھر اس کے مطابق پالیسی اختیار کروں گی۔ باہر دو صورت اس سے ملکہ کی دانشمندی ظاہر ہو۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ فلما پس جب جاء سلیمان وہ تحفہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال فرمایا کیا تم میری امداد کرتے ہو مال کے ساتھ، ایڈ دے رہے ہو مجھے؟ پس جو کچھ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم کو دیا، بلکہ تم اپنے تحفہ سے تفرحون کے دو معنی ہیں، ایک معنی خوش ہوتے ہو اور یہ تو نارمل ہے، اور دوسرا معنی پھونکتے ہو، یعنی اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ سو جب وہ تحفہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا فرمایا کیا تم میری مال کے ساتھ مدد کرتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے تحفہ کے ساتھ خوش ہوتے ہو یا مانا تم پھولتے ہو۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ نوٹ فرمانا، وہ تحفہ کیا تھا؟ لوگوں نے بہت کچھ لکھا۔ ہم اہل حدیث اللہ پاک کی ہم پر یہ رحمت ہے، ہم کیا لیتے ہیں جو قرآن پاک میں ہے، حدیث شریفہ میں ثابت، باقی السلام علیکم۔ قرآن و سنت میں جتنی معلومات حاصل کر سکا ہوں اس بارے میں کچھ نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں۔ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ پاک بخل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کوئی چیز چھپاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جن کو ضرورت ہے جائیں، جا کے سر کپائیں، ہم نہ اس کو سرے سے داخل نہیں کرتے بات۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں بات اپنے، بلکہ اسی بات کی تاکید کرتا ہوں، اسی میں خیر ہے۔ ہم ثابت شدہ باتیں تھوڑی ہیں، اور اگر اس کی تفصیل کے بیان میں خیر ہوتی تو قرآن و سنت میں موجود ہوتی، اب نہیں ہے تو ہمیں کوئی نہیں چاہیے، جس کو چاہیے وہ جائے اور جا کے رہے۔ اس آیت کریمہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی واضح ہے، اور دنیا کی حیثیت اس کو جاننے کی کمال انتہا۔ پھر عرض کرتا ہوں جو تحفہ ہوگا کوئی معمولی چیز تو ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس اس سے بہتر ہو، لیکن پھر بھی بہتر چیز والا بھی بندہ اگر مفت میں ملی ہو تو لے لو، مجھے کیا۔ اگر اس کے پاس 100 نمبر ہے تو 50 اور آگے 150 ہو گیا، لیکن ان کی نبی کی شان اس سے بہت بلند ہے، اور نبی کا مقابلہ ان باتوں میں کون کر سکتا ہے؟ اگرچہ ملکہ دانشور تھی، عقل مند تھی، ان عقل مندی سے کام کر رہی ہے، لیکن کہا سلیمان اللہ کے نبی، بات بات پہ اللہ کی وحی سے چلنے والے، اور کہاں ایک کافرہ شیطان کے ساتھ
شیطان اس کے ساتھ جتا ہوا، وہ عقل و فہم میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کیوں کر سکتے؟ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تمہارے نزدیک یہ تحفہ بڑی چیز ہے، میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اس کی بے وقتی اپنے ہاں اور بڑی حیثیت ان کے ہاں واضح کر۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ ارجع الیہم، ان کی طرف لوٹو، فلنأتینہم، پس یقیناً ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس۔ فلنأتینہم اس کا معنی آنا، لیکن اس کے بعد دیکھیے بے ہے، دیکھ رہے ہیں بے جنود، جب بے آ جائے تو پھر معنی ہے لانا۔ فلنأتینہم، سو ہم ضرور لے کے آئیں گے ان کے پاس، بے جنود لشکر، جند لشکر، جنود اس کی جمع پلورل ہے۔ لا قبل لهم بها، وہ اس کے مقابلے کی تاب نہ رکھے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، اور ہم یقیناً ان کو اس سے ضرور نکالیں گے، أَذِلَّةً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ حقیر ہوں گے۔ با محاورہ ترجمہ، ان کی طرف پلٹ جاؤ، ارجع الیہم، ان کی طرف لوٹا دو، یعنی یہ تحفہ ان کو لوٹا دو۔ ارجع الیہم، ان کی طرف لوٹا دو، سو ہم ضرور ان کے پاس آئیں گے، یا ضرور ان کے پاس لائیں گے لشکر جن کے مقابلہ کی ان میں تاب نہ ہو، اور یقیناً ہم ان کو ضرور اس سے نکالیں گے ذلیل کر کے، اور وہ حقیر ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں بہت کچھ ہے، میں بات کو اچھی طرح واضح کرنے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اس ملکہ نے اور اس کی بستی کے لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کو کیا تکلیف پہنچائی تھی، یا مسلمانوں کو کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ کوئی ذکر ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ ساری بات سلیمان علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ سبق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب اس کا اعادہ اس آیت کے حوالے سے بھی ہو جائے۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ شرک کرتی ہے، توحید سے دور ہے، نبی کی اطاعت سے دور ہے۔ توجہ فرمائیے، مغل صاحب اس بارے میں کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ بات یہ ہے، پھر دہراتا ہوں کہ کئی ساتھی نئے ہیں، اور خلاصہ پھر سنیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے اسلام جہاد سے نہیں پھیلا، تلوار سے، یہ ساری غیر مسلموں کے پروپیگنڈا کا برا اثر ہے۔ اسلام اخلاق سے، تبلیغ سے، پیار سے، محبت سے پھیلا ہے، لیکن صرف اس سے نہیں، صرف اس سے نہیں، جہاد سے بھی پھیلا ہے۔ یہ بات ہو چکی، زمین کس کی ہے؟ اللہ۔ تو اس پہ نظام کس کا چلے گا؟ یہ زمینی نظام والے برداشت کرتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف کرے، اس ملک کو یہ کر دو، یہ کر دو، نے جمہوریت کو توڑا، اور جمہوریت بھی حقیقی نہیں، یعنی وہ جمہوریت جو ان کے مفاد میں، اس سے ہٹے۔ یہ لوگوں کو آزادی دے رہے ہیں، کس بات میں آزادی دی ہے؟ ہمارے منہج، کورسز، ان میں کون مداخلت کرتا ہے؟ ہماری فیملی لائف،
اس میں کون مداخلت کرتا ہے؟ ہمارے بچے پیدا کرنے پر کس کو تکلیف ہے؟ یہ ساری انسانی حقوق کی پاسداری کے نام پر ہو رہا ہے. نعرے بھی لگاؤ ان کے عدل و انصاف کے، ان کی مساوات کے، اور یس سر بھی کہو، نو سر کہہ کے دیکھو. زمینی نظام کی پابندی کروانا ان کے مفاد کے لیے یہ ٹھیک ہو گیا، اور ربانی نظام کی پابندی کروانا مخلوق کے فائدے کے لیے وہ غلط ہوگی. ہاں یہ بات عرض کر چکا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی مولوی صاحب اٹھیں یا کسی مذہبی یا سیاسی یا نیم مذہبی نیم سیاسی جماعت کا قائد اٹھے کرو جہاد کرو، نہیں. یہ کام اسلامی ریاست کا ہے، اور اسلامی ریاست بھی ہر وقت نہیں کرے گی. کب کرے گی؟ جب قوت ہوگی. اور فیصلہ کون کرے گا؟ اسلامی ریاست کرے گی، لیکن علماء، مفکرین جو معاملات سیاسی، فوجی، دینی جانتے ہیں، ان کی مشاورت سے. لیکن ساری بات اسلامی ریاست کے ہاتھ میں ہوگی، جماعتوں کے ہاتھ میں، علماء کے ہاتھ میں نہیں. اس سے فساد ہوگا. اور اس بارے میں یہ بات گزر چکی ہے، دوبارہ خلاصہ عرض کرتا ہوں. غیر مسلموں کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے، وقت 2 منٹ زیادہ ہو گیا، معاف کرنا، اسی پر روکتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن آئندہ سبق کا آغاز اسی بات سے کیا جائے گا.